الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام جلال آتش برخو سحاب پیدا کر جلال آتش برخو سحاب پیدا کر ازل بھی کانپ اٹھے جس سے وہ شباب پیدا کر تو کسی انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر جو ہو سکے تو خود ہی انقلاب پیدا کر عزیزان محترم میرے محترم میرے مکرم میرے موقر میرے معزز دینی ایمانی اسلامی بھائیوں بزرگوں اور پردے کے پیچھے سماعت کرنے والی میری مائیں اور بہنیں، آج آپ تمام حضرات سے جن کے توسط اور وسیلے سے آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے، برادر مکرم جناب قاری محمد لقمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی طرح جن کی توجہ اور جن کی عنایتوں کے سبب میں آج آپ کے روبرو ہوں، اس مدرسے کے میرے کارواں روح رواں جناب قاری شاہ محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں الحمدللہ بہت سارے لوگ تو مجھ سے واقف ہوں گے جن کو میں بخوبی جانتا بھی ہوں اور وہ مجھے بھی جانتے ہیں، اس لیے کہ کئی دن کئی ہفتے آپ کے درمیان گزار چکا ہوں اور مجھے آپ کے مزاج اور آپ کے حال احوال سے بخوبی واقفیت ہے، اس لیے میں آپ تمام حضرات سے سب سے پہلے سلیک اور علیک کر لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آپ کا یہ پروگرام بڑا عمدہ ترین ہے اور حضرت محتمم صاحب کی محنتیں اور ان کی قد و کاوش عیاں اور بیاں ہے۔ میرے بعد بھی انشاءاللہ العزیز خطیب وقت جناب حضرت مولانا مفتی محمد خبیب مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کا بھی قیمتی خطاب آپ کے سامنے آنا ہے۔ مجھے تو آپ کے سامنے سبق سنانا ہے، میں آپ تمام حضرات سے صرف یہی التجا کروں گا کہ آپ تمام حضرات میرے اس سبق کو اور اس درد دل کو اپنے آپ کو متوجہ کر کے سن لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ میری زبان سے ایسے کلمات ادا کرا دے کہ جس سے میرے اور آپ کے دل کی کایا پلٹ جائے اور ہم اپنے رب کے سامنے توبہ اور تائب ہو کر اپنے رب کے مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں، اس لیے کہ جواں ارادے ہیں جن کے دل میں کنیز ان کی ہے ساری دنیا، جواں ارادے ہیں جن کے دل میں کنیز ان کی ہے ساری دنیا، جو خود بگڑنے پر تلے ہوں ان کا حامی تو خدا بھی نہیں۔
عزیزان محترم، میں نے آپ تمام حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی اور اسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے رکھا، جس میں اللہ تعالی ہم تمام کو ایک پیغام دیتا ہے، ہم تمام کو ایک میسج پہنچاتا ہے، ہم تمام کے لیے ایک رخ متعین کرتا ہے، اور یہ ارشاد فرماتا ہے اے انسانیت، اگر تجھے کامیابی چاہیے، اگر تجھے ترقی چاہیے، اگر تجھے فلاح و بہبود چاہیے، تو تجھے کامیابی کسی دنیا کے نظام میں نہیں ملے گی۔ اگر تجھے کامیابی چاہیے تو دنیا کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق تجھے کامیابی نظر نہیں آئے گی۔ اگر تجھے کامیابی چاہیے تو تجھے آج سے 1400 سال پہلے لوٹنا ہوگا اور محمد عربی کے فرمان کو پڑھنا ہوگا۔ صحابہ کی وہ مقدس جماعت جو آپ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی، جنہوں نے آپ علیہ السلام پر اپنے خون کے قطروں کو قربان کر دیا تھا، دل اور جان اور جگر کو آپ علیہ السلام کے حوالے کر دیا تھا۔ جان کی حیثیت کیا، مال کی حیثیت کیا، اپنی بیوی بچوں کی حیثیت کیا، زندگی کا ایک ایک لمحہ، زندگی کا ایک ایک وقت آپ علیہ السلام کے حوالے کر دیا تھا، اور یہ ارشاد فرما دیا تھا اے محمد عربی، آپ ہمارے لیے آقا ہیں، آپ ہمارے نبی ہیں، آپ ہمارے رسول ہیں، اور یاد رکھیے گا ہم نے آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سے وعدہ کرنے کے بعد، آپ کا کلمہ پڑھنے کے بعد ایک صحابی، ایک مسلمان کسی دوسرے کی پوجا کر سکتا ہے، یہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتا ہے؟ ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا۔ یہ جان آپ کے حوالے کر دی ہے، یہ دولت آپ کے حوالے کر دی ہے، یہ بچے آپ کے حوالے کر دی ہے، یہ بیوی آپ کے حوالے کر دی ہے، یہ تمام تر چیزیں آپ کے حوالے کر دی ہے۔ اے محمد عربی، اب تو حکم دیجیے ہمیں، جو آپ حکم دیں گے وہ ہمارے لیے تمام تر چیزوں سے عزیز ہوگا۔ بیوی سے زیادہ آپ کے حکم کی اہمیت ہوگی، بچوں سے زیادہ آپ کے حکم کی اہمیت ہوگی، مال سے زیادہ آپ کے حکم کی اہمیت ہوگی۔ اے محمد عربی، آپ حکم تو دیجیے ہمیں، برق الزمال تک جہاں سورج ڈوب جاتا ہے آپ ہمیں حکم دیجیے۔ رب اکبر کی قسم، ہم گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے بیاباں میں، صحرا میں دھول و گرد اڑاتے ہوئے اور پہاڑوں کے سینے چاک کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ جائیں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ایک لمحے کے لیے آپ کا حکم چھوڑ دیا جائے۔ یہ ان لوگوں نے اعلان کیا تھا اور یہ ان لوگوں نے سبق دیا تھا اور یہ بتلا دیا ہمیں کہ آپ تمام لوگ، چاہے وہ کسی بھی صدی میں زندگی گزارنے والے ہوں، وہ چاہے کہ کسی بھی صدی کے مسلمان ہوں یا چاہے وہ 14ویں صدی کے مسلمان ہوں، ترقی چاہیے گی تو آؤ محمد عربی کے دروازے پر، آؤ محمد عربی کے دامن سے وابستہ ہو کر، آؤ صحابہ کے نقش قدم پر چل کر، آؤ تابعین سے محبت کر کے، آؤ علماء سے محبت کر کے، آؤ علماء کی صحبت میں بیٹھ کر، اس لیے کہ محمد عربی ہم تمام کو جو پیغام دیتا ہے، محمد عربی نے جو سبق سکھایا ہے، اسی کے اندر ترقی ہے، اسی کے اندر فلاح ہے، اسی کے اندر بہبود ہے۔ لاکھ دنیا ہمیں بتلائے کہ ترقی اس راستے پر نہیں ہے، ترقی اس طریقے پر نہیں ہے، تو ہم ان کو ٹھوکر مار کر یہ کہیں گے رب اکبر کی قسم، ایک ادنا سے مسلمان کے سامنے، تم محمد عربی کے دیوانے کے سامنے اگر تم دنیا کی دولت رکھ دو، اگر دنیا کا سیم و زر رکھ دو، سونا اور چاندی کی کانیں اس کے سامنے رکھ دو، اگر اس سے کہو اپنے ایمان سے ہٹ جائے، رب اکبر کی قسم ایک ادنا سا مسلمان، ایک ادنا سا محمد عربی کا امتی، ایک محمد عربی کا غلام، وہ دنیا کی تمام طاقتوں کو ٹھوکر مار دے گا اور دنیا کی تمام تر چیزوں کو ٹھوکر مار دے گا اور یہ کہے گا دنیا کی تمام طاقتیں، دنیا کی تمام زیب و زینتیں میری ٹھوکروں پر ہے، محمد عربی کی محبت میرے سینے پر ہے، محمد عربی کا حکم میری جان سے زیادہ عزیز ہے، اور یہ کہے گا تیرا چراغ میرے گھر میں جل نہیں سکتا، میں عمر بھر تیرے سانچے میں ڈھل نہیں سکتا، وہ اور ہوں گے تیری دھن پہ ناچنے والے، ہمیں نہ چھیڑ، ہم محمد عربی کے متوالے۔
یہ ایک محمد عربی کا ادنا سا امتی یہ دنیا کو پیغام دے دے گا۔ اے میرے عزیزوں، میں آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرنے لگا۔ میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ محمد عربی کے دیوانوں نے، محمد عربی کے صحابی نے آپ علیہ السلام سے کیسی محبت کی اور کیسا آپ علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیا۔ اے میرے عزیزوں، ہم تو ابھی محمد عربی کی محبت میں ایک نخون کی قربانی نہیں دی، ایک بال کی شہادت نہیں دی ہے، ایک پیر میں کانٹا نہیں چبھا ہے۔ ابھی ہم نے محمد عربی کی محبت میں کہاں قربانی دی ہے؟ آؤ تمہیں ایک جھلک دکھاؤں اور اس کے بعد اپنی جگہ لینے لگا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کیسی آپ علیہ السلام سے دل و جان سے محبت کی ہے۔ ابھی محمد عربی مدینہ منورہ کہیں بھی نہیں تھے، شیبہ ابی طالب میں چند گنے چنے سر تھے، چند ہی لوگ تھے، چند ہی باندیاں تھی، چند ہی غلام تھے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تمام کافروں نے گٹھ جوڑ کر لیا، تمام لوگوں نے اکٹھے ہو کر میٹنگ کر لی اور یہ کہا کہ محمد عربی کے ماننے والوں کو غلے کا ایک بھی بوجھ بنو ہاشم اور محمد عربی کو نہیں دیا جائے گا، محمد عربی کا بائیکاٹ کیا جائے گا، کوئی لین دین، کوئی خرید و فروخت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کی جائے گی۔ کتنے دنوں بائیکاٹ ہوا؟ 2.5 سال تک بائیکاٹ کیا گیا، نہ کوئی لین دین نہ خرید و فروخت۔ مکے کی اس آبادی میں چند گنے چنے سر تھے، چند ہی لوگ تھے، ٹوٹے ہوئے لباس میں تھے، ٹوٹے ہوئے گھر میں تھے، لیکن مسلمانوں اللہ اکبر، کوئی ایک بوڑھی عورت بتاؤ، کوئی ایک نوجوان بچہ بتاؤ، کوئی ایک بوڑھی ماں بتاؤ کہ جس نے عتبہ اور شیبہ کے سامنے جا کر اپنی جھولی پھیلا کر بھیک مانگی ہو اور یہ کہا ہو روٹی کے ٹکڑے مجھ تک آنے دے، میں تجھ سے بھیک مانگتی ہوں، میرا لال بھوکا ہے، اس کے ہونٹوں پر پپڑی جم رہی ہے۔ کوئی ایک نوجوان بتاؤ جس نے عتبہ اور شیبہ کے سامنے اپنی زندگی کی بھیک مانگی ہو، اس کی چوکھٹ پر سجدہ کیا ہو۔ سب کے سب نے کہہ دیا سوکھ کر کھکڑ ہو سکتے ہیں، بیٹے مر سکتے ہیں، لیکن ایک بھی محمد عربی کے خلاف نہیں جائے گا، محمد عربی کی مخالفت نہیں کرے گا، ایک بھی محمد عربی سے رشتہ نہیں توڑے گا۔ تمام کے تمام نے یک زبان ہو کر کہا اور کہا اے درخت تم سے چھال مانگیں گے اور وہ چبائیں گے، اپنے بیٹوں کے ہونٹوں پر رکھیں گے، زندہ رہے گا رہ جائے گا، نہیں مرے گا، اسلام کے نام پر قربان ہو جائے گا۔ کتنے دنوں بائیکاٹ ہوا مسلمانوں؟ 2.5 سال تک بائیکاٹ کیا گیا، کوئی لین دین نہ خرید و فروخت، لیکن محمد عربی کے دیوانوں نے، محمد عربی کے غلاموں نے، محمد عربی کے صحابی نے اس طرح محبت کی ایک مثال پیش کی کہ اللہ اکبر، سرزمین مکہ وہ تاریخ رقم کرتی ہے۔ قرآن اتر کر کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پڑھو قرآن، پڑھتے کہاں ہیں ہم؟ قرآن کو سمجھا ہے ہم نے کہ یہ برکت کی کتاب ہے، یہ برکت کی کتاب ہے، یہ تعویذ گنڈوں کی کتاب ہے۔ اللہ اکبر، نبی کے صحابیوں نے وہ تاریخ رقم کی اور سیرت کا حصہ بنی۔ قرآن نے کہہ دیا کہ تمہارے لیے محمد عربی کے اسوے میں، محمد عربی کے طریقے میں کامیابی ہے۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ آرزو یہی ہے کہ بن جاؤں تیرا دیوانہ، آرزو یہی ہے کہ بن جاؤں تیرا دیوانہ، تجھ پر فدا کروں جان مثل پروانہ، ہوش تک نہ رہے مجھ کو باقی غیر کا سوا تیرے، تو ہو بس ہمدم اور سب ہو بیگانہ۔ اے میرے عزیزو، اس وقت ضرورت ہے ایک نوجوان کو کھڑے ہو کر یہ اعلان کرنے کی اپنے اولادوں کے سامنے اور اپنے والدین کے سامنے اور اپنے گھر والوں اور خاندانوں کے سامنے کہ آج سے میری زندگی محمد عربی کے طریقے کے مطابق گزرے گی۔ اے نوجوان تو اپنے چہرے کے اوپر داڑھی کو سجا لے، اے نوجوان تو اپنے سر پر عمامہ باندھ لے، اے نوجوان تو اپنے سروں پر ٹوپیاں پہن لے۔ رب اکبر کی قسم شرم نہ کر، شرمندگی نہ کر، اس لیے کہ آج دنیا کی باطل قومیں، دنیا کی باطل طاقتیں، دنیا کی باطل قومیں اس بات میں شرمندگی محسوس نہیں
کر رہی بلکہ وہ فخر کے ساتھ اپنی شناخت کا اظہار کر رہی ہے۔ رب اکبر کی قسم اے مسلمان، تو اپنی شناخت پر کیوں فخر نہیں کر رہا ہے؟ تجھے کیوں شرمندگی ہوتی ہے جب تو کہیں عوام میں جاتا ہے، جب تو کہیں مجلس میں جاتا ہے، تیرے سر سے ٹوپی اتر جاتی ہے، چہرے سے داڑھی ختم ہو جاتی ہے، اور تجھے ڈر ہوتا ہے کہیں جاؤں گا ملا جی کے نام سے پکارا جاؤں گا۔ خدا کی قسم آج تجھے ملا جی کہا جا رہا ہے۔ وہ دن یاد کر جب حشر کا میدان ہوگا اور محمد عربی سامنے کھڑے ہوں گے، ہاتھ پھیلا کر تیرا استقبال کریں گے اور یوں کہیں گے آنے دو، یہ میرا دیوانہ ہے۔ جب دنیا اس کو پتھر مار رہی تھی، جب دنیا اس کو تانا دے رہی تھی، اس وقت میں اس نے چہرے پر داڑھی رکھی تھی، اس وقت میں اس نے اپنے سر کے اوپر ٹوپی رکھی تھی۔ اور خدا کی قسم حالات چھٹ جائیں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے برکتیں زمین پر اترنے شروع ہو جائیں گی۔ دیوانے گزر جائیں گے ہر منزل غم سے، زمانہ بڑی حیرت سے تمہیں تکتا ہی رہے گا، آتی ہی رہے گی۔ تیرے الفاظ کے تقدس کی خوشبو ایک گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا۔ ان چند گزارشات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔